صاحب آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کے لیے حضرت عیسیٰ کو کیوں منتخب کیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ دیکھو، پیغمبروں کو جو معجزے ملتے ہیں وہ اسی زمانے کے حساب سے ملتے ہیں. ہمارے نبی کا معجزہ قرآن، بلاغت، کیونکہ نبی کے دور میں فصاحت و بلاغت بہت تھی، شاعری بہت تھی نا، تو عرب بلاغت سمجھ سکتے تھے کہ فصاحت و بلاغت کسے کہتے ہیں. لہذا اللہ نے قرآن نازل کر کے چیلنج کیا کہ ایسا کلام لے کر آؤ. تو چیلنج یہ تھا کہ انہوں نے تو کسی مدرسے میں ایک دن بھی نہیں پڑھا اور یہ تم سے بھی زیادہ بلیغ کلام پیش کر رہے ہیں. تو عرب کی سمجھ میں آ گیا یار، یہ وہ خود شاعر تھے نا، انہوں نے گواہی دی بھائی یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. کسی اور کے سامنے پیش کیا جاتا، اس بیچارے کو بلاغت کا کیا پتا کہ بلاغت کیا ہوتی ہے. تو جو پیغمبر جس زمانے میں معجزہ لے کر آتا ہے نا، وہ اسی زمانے کے حساب سے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا دور تھا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسے معجزے دیے جو جادوگروں نے گواہی دی کہ یہ جادو نہیں ہے. جادوگروں کا دور تھا نا، سانپ بنانا، یہ کرنا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا لاٹھی سے سانپ بناؤ. جادوگر حیران ہو گئے، یار ہم جو رسی سے سانپ بناتے ہیں وہ تو دیکھنے میں سانپ ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں بنتا، یہ تو واقعی لاٹھی سے کیا بنا رہے ہیں؟ سانپ. ایمان لے آئے سارے کے سارے. تو ان کے لیے جادو اور معجزے میں فرق کرنا کیا تھا؟ آسان. جس کو جادو کا نہیں پتا اس کے لیے جادو اور معجزے میں فرق کرنا، بولو بھائی، مشکل. تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے جو اس زمانے کے لحاظ سے بہترین تھے. تو حضرت عیسیٰ جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے، اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قرب قیامت میں سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی عروج پر ہوگی، انتہا پر ہوگی. سمجھ رہے ہو نا؟ اور میڈیکل سائنس انتہا پر ہوگی. اور میڈیکل سائنس یہ بات مانتی ہے کہ کچھ بھی کر لو، مردے کو زندہ، بولو بھائی، نہیں کیا جا سکتا. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کریں گے نا، کیونکہ ان کو تو یہ معجزہ ہے، قم باذن اللہ. وہ 6 مہینے سے مردہ برف خانے میں پڑا ہوا ہے، اسے کہہ دیا قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. تو میڈیکل سائنس گواہی دے گی کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، کوئی خدا ہے جو ان کے ہاتھ پہ یہ کام، بولو بھائی، کر رہا ہے. دیکھو اگر موسیٰ علیہ السلام آئے اور لاٹھی کو سانپ بنائے نا، تو بہت سے لوگ کہہ دیں گے یار کوئی شعبدہ، کوئی معاذ اللہ کوئی جادو ہوگا. کہہ سکتے ہیں نا آج لوگ، کہ ہر آدمی تھوڑی جادو کی حقیقت سمجھتا ہے. لیکن میڈیکل سائنس تو اب سب سمجھ رہے ہیں، ساری دنیا کے ڈاکٹر وہ گواہی دیں گے. پھر وہ جو مٹی کا پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری اور وہ اڑنا شروع ہو گیا، میڈیکلی یہ ممکن ہے؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ تو اگر پرندہ بنانا بھی ہے تو پرندے ہی کے جینز کوئی سیل لینا پڑے گا، اسے کسی دوسرے پرندے کے سیل کے ساتھ کراس کرنا پڑے گا. یہ لمبا چوڑا پروسیس ہے، لیبارٹری میں ہوگا، یہ بھی رومال بچھا کے نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، لاؤ مٹی لے کر آؤ، کیچڑ لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا. اس سے کبوتر کی شکل بنائی اور بولیں گے کن طیرم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کیا بن جا؟ پرندہ. وہ پورا صحیح سالم کبوتر بن کے اڑنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ایسا معجزہ ہوگا جو اس زمانے میں اس کا معجزہ ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. یہ سائنس کو چیلنج ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے نا، میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کی آنکھیں، بولو، نہیں آ سکتی، ممکن نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں گے، اس کی بینائی ہے بھائی، بولتے کیوں نہیں؟ تو یہ جو، کیونکہ جو سائنس تو ہر مذہب میں اکثر سائنٹسٹ ہی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں مردے قیامت میں زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ بتا دیں گے ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. سائنس تو یہ کہتے ہیں نا مردے کیسے زندہ ہوں گے؟ بھائی اللہ بتا دیں گے ایسے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے ذرا 2-4 مردے زندہ کر کے دکھاؤ، پھر وہ مردہ زندہ ہو کے بتائے گا بھی میرے اوپر گزری کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لوگ انسان کے بچے بنیں گے اس وقت. تو ایک یہ بھی حکمت معلوم ہوتی ہے. اور ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ آخری جنگ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہوگی وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگی. کس کے ساتھ ہوگی؟ یہودی کے. تو اور حضرت عیسیٰ کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہودی، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا. تو اللہ یہودیوں میں جو اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں حضرت عیسیٰ کے ذریعے مار پڑوائیں گے، حضرت عیسیٰ کے ذریعے، تاکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ظلم کرنے کی کوشش کی تھی اس ظلم کا حضرت عیسیٰ ہی کے ہاتھوں ان سے انتقام لیا جا سکے. سمجھتے ہو؟ اور تیسرا مسئلہ،
تیسرا اس لیے کہ ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے, جو جغامدی صاحب جیسے لوگ, اللہ ان کے بارے میں بھی بتا دے گا. حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے نا تو وہ بھی بتا دیں گے کہ دین مولویوں سے سیکھا کرو, پروفیسروں سے بولو بھائی نہیں. جب وہ آئیں گے نا قرب قیامت میں تو خود بتا دیں گے دیکھو میں آسمانوں پہ زندہ تھا, اور غامدی صاحب کے جتنے کلپ تھے وہ سارے کیا ہو گئے, جھوٹے ہو گئے. تو اب میں جب دنیا سے جاؤں گا تو آئندہ خیال کرنا بیانات علماء کے سننے ہیں, لبرل ٹائپ کے پروفیسروں کے بولو نہیں سن. یہ بھی ایک وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لانے کی.